بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے 2 گھر برباد کر دیے اور ایک جنت جیسی زندگی کو دوزخ بنا بیٹھی ہوں۔ میرا نام عالیہ ہے۔ مجھے بچپن سے ہی محبت ہو گئی تھی اور یہ محبت میرے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں تو زبیر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً زبیر کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے حمل ہو گیا ہے۔ وہ بولا کہ میں تو باہر دبئی جانے والا ہوں، میرا ویزا لگ چکا ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، یا تو اس بچے کو گرا دو یا تم جلدی سے کسی اور کے ساتھ شادی کر لو جو تم کو اس بچے کے ساتھ قبول کر لے۔ میں نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کس طرح ایسا کر سکتی ہوں؟ میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، میں کسی اور کے ساتھ شادی کس طرح کر سکتی ہوں؟ زبیر بولا ہماری محبت کی خاطر کچھ کرو، میں دبئی جا کر تمہاری اور اس بچے کی زندگی بنا لوں گا۔ یہاں ہم شادی کے بعد کس طرح زندگی گزاریں گے؟ یقین کرو میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا ہاں، میرے چاچے کا بیٹا مجھے بہت پسند کرتا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور مجھ سے شادی کر لے گا اور ہمارا بچہ بھی سیف رہے گا، اور جب تم دبئی سے کچھ بن کر واپس آؤ گے میں اس سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میں نے گھر آ کر فوراً اپنے چاچے کے بیٹے کو فون کیا اور کہا میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے اور مجھے ماں بنا کر خود دبئی چلا گیا ہے۔ وہ جو کہ مجھ سے محبت کرتا تھا فوراً مان گیا اور کہنے لگا میں تمہارے گھر اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہوں رشتے کے لیے اور ہم جلد شادی کر لیں گے، تم فکر مت کرو، ہم اس بچے کو بھی سنبھال لیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی میرے چاچے کے بیٹے سے ہو گئی۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس دوران میں اپنے عاشق سے دبئی بات چیت کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ہم کو بیٹا دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ سال اور انتظار کر لو، میں آ کر تم سے شادی کر لوں گا۔ 5 سال گزرنے کے بعد ایک دن زبیر نے مجھے فون کیا کہ وہ دبئی سے واپس گھر آ رہا ہے اور کہنے لگا اب تم اس سے طلاق لے لو، میں آتے ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ اب میں اپنے شوہر سے بات بات پر جھگڑتی، تم گھر دیر سے کیوں آئے ہو؟ کبھی کہتی تم آج اتنی جلدی گھر کیوں آگے ہو؟ کیا کام نہیں کرتے ٹھیک سے؟ کبھی کسی بات پر جھگڑتی رہتی تاکہ میرا شوہر میرے ساتھ جھگڑے اور میں اس سے طلاق کا مطالبہ کروں۔ لیکن خدا کی کرنی دیکھو، اس نے کسی بھی بات پر جھگڑا نہ کیا، بلکہ وہ مجھ سے کہتا لگتا ہے آج تم تھک گئی ہو، اور کبھی کہتا لگتا ہے آج ماں نے تمہارا موڈ خراب کر دیا ہے۔ لیکن میں پریشان تھی کہ زبیر دبئی سے آنے والا ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن زبیر دبئی سے گھر آ گیا۔ اب وہ مجھ کو روز فون کرتا کہ جلدی کرو میرے پاس ٹائم کم ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ میرے گھر میں جھگڑا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جب تمہارے گھر کوئی نہیں ہوگا مجھے بتانا، میں تمہارے گھر آؤں گا۔ ایک دن سب گھر والے کہیں جا رہے تھے، میں نے اسے فون کر کے گھر بلوا لیا۔ وہ ابھی گھر آیا نہیں تھا، میری ہمسائی کا بیٹا اسکول سے سیدھا ہمارے گھر آ گیا۔
اور واش روم میں گھس گیا۔ مجھے پتہ نہ لگا۔ جب زبیر گھر آیا ہم دونوں آپس میں عاشق اور محبوب کی طرح مل رہے تھے ایک دوسرے کو۔ اسی وقت میری ہمسائی کا بیٹا واش روم سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا، آنٹی یہ کون ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور بولا، میں ابھی جا کر آپ کے شوہر کو سب بتاتا ہوں کہ آپ کے پیچھے آنٹی کیا کرتی ہے۔ ہم ڈر گئے۔ ہم نے اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ زبیر نے اسے باہر لے جا کر اس کو قتل کر دیا اور خود غائب ہو گیا۔ جب ہماری ہمسائی گھر واپس آئی تو وہ سیدھی میرے گھر آ گئی اور بولی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اس کو بول کر گئی تھی کہ بیٹا اسکول سے سیدھا آنٹی کے گھر چلے جانا، میں اپنی امی کو مل کر شام کو آ جاؤں گی۔ میں نے کہا وہ تو یہاں آیا ہی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ زبیر نے ضرور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کیا ہوگا جس وجہ سے وہ گھر نہیں آیا اور نہ زبیر کو فون ہو رہا تھا۔ میں خود بھی ڈر گئی تھی۔ اسی ڈر میں میں نے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا اور زبیر کے گھر کا پتہ بھی دے دیا۔ میرا شوہر بولا، کسی کو آپ کچھ مت بتانا، میں زبیر کے گھر جا کر اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تب تک تم خاموش رہنا۔ ساری رات گزر گئی لیکن میرا شوہر بھی گھر نہ آیا۔ صبح کو پولیس گھر آئی کہ آپ کے شوہر اور ایک بچے کی لاش ملی ہے۔ ہمارے گھر اور میرے ہمسائے کو گھر میں تو کہرام مچ گیا۔ سب شور مچانے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ ان کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، پھر کسی نے ان کو کیوں مار دیا ہے؟ لیکن میں سب جانتی تھی کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ زبیر راتوں رات دبئی چلا گیا اور میں نہ تو کسی کو بتا سکتی ہوں کہ کیا ہوا تھا اور نہ ہی خود کو معاف کر پا رہی ہوں، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ میں بہت ہی اذیت ناک زندگی گزار رہی ہوں ایک وحشت ناک کام کی وجہ سے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ سب کو ایسی محبت سے بچا کے رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے اور اس سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہے تو اس کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔